پہلی صورتحال آپ نے سن لی کہ جو خلیفہ راشد ہے اس کے خلاف قتال کرنا، اس کے خلاف کھڑا ہونا، یہ بدعت کبریٰ اور حرام ہے، جس کی خلافت یونانیمسلی ایگریڈ ہو۔ اب دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ خلیفہ کی حکومت قائم ہوئی صحیح طریقے سے، لیکن اس خلیفہ کے اعمال برے ہیں، حرام کام بھی کرتا ہے، حلال کام بھی کرتا ہے، لیکن اس سے کوئی واضح کفر سرزد نہیں ہوتا، یعنی تارک الصلاۃ نہیں ہے وہ، یا کوئی اعلانیہ کفریہ بات نہیں کرتا، تو ایسے حکمران کے خلاف بھی خروج بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں حرام ہے۔ اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، اجماع جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 399 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جس بات پر امت کا اجماع ہو، یعنی ایک موقف ہو، اس میں کتاب اللہ اور سنت کے بارے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ جیسے یہ کتاب اللہ ہے، مصحف، اس پہ اجماع ہے اہل سنت کا، اہل تشیع کا، سب کا۔ یہ تو پراپوگنڈا کرتے ہیں مولوی شیعہ، کہتے ہیں 40 پارے، خدا کے لیے بھائی شیعہ کا قرآن جا کے پڑھو تو صحیح۔ ان کے ذاکرین کہتے ہیں مولا علی کو نہیں مانتے، مولا حسین کو نہیں مانتے، خدا کے لیے ہماری کو مسجد اہل سنت کی دکھاؤ جس میں 3 خلفاء کے نام لکھے اور چوتھے کا نہ لکھا ہوا ہو۔ تو یہ پراپوگنڈا ہے۔ یہی قرآن سعودی عرب سے بھی چھپتا ہے، یہی ایران سے بھی چھپتا ہے، ایک ہی قرآن ہے۔ وہ ایک گروہ تھا 800-900 سال پہلے، غرابیہ فرقہ، اس کو تو شیعہ کافر کہہ کے کب سے نکال چکے۔ اثنا عشری شیعہ تو قرآن پاک کو بالکل ایک لفظ کو محفوظ مانتے ہیں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ میں ان کو پہلے کافر کہوں گا اگر وہ قرآن کو نہ مانے۔ وہ تو خود کافر کہتے ہیں ان کو جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتے۔ یہ پراپوگنڈا ہے۔ تو اجماع ہے الحمدللہ، تو اس میں بھی اجماع ہے کہ ایسے حکمران کے خلاف جو تارک الصلاۃ اور اعلانیہ کفر نہیں کرتا، خروج نہیں کیا جا سکتا۔ صرف یہ ہے کہ ایسے حکمرانوں کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی، یعنی نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں گے، برائی میں ان سے لگ رہیں گے، خروج نہیں کریں گے ان کے خلاف۔ کیوں؟ اس سے نقصان ہوگا۔ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس فوج ہے، وہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے، آپ ایک کے ساتھ کریں گے وہ لاکھوں لوگوں کو مار دیں گے۔ اس لیے اسلام نے اس چیز سے منع کیا کہ ایسے حکمران جو نماز پڑھتا ہے، اعلانیہ کفر نہیں کرتا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، اچھائی میں انڈر پروٹیسٹ اس کے ساتھ رہیں، خروج نہ کریں ایسے حکمران کے خلاف بھی۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو، لیکن حکمران کو کھلی چھٹی نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت پر، اور اسی میں تمہارا بہتر انجام ہونے والا ہے۔ آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے۔ آج کی بات ہوگی تو کتاب اللہ اور سنت پہ حکمران کا عمل پیش کیا جائے گا اور اس کی اصلاح کی جائے گی کہ بھائی آپ نے یہ کیا، تو اس طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے گی تاکہ فتنے کا دروازہ بند ہو جائے۔ ادروائز اگر محاذ کھڑا کیا جائے گا تو اس سے پھر قتل و غارت ہوگا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اس دور میں اس کی نمائندہ مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، دور ملوکیت، کہ جس میں کئی کام اسلام کے بالکل خلاف تھے، لیکن اس کیٹیگری میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ ان کے خلاف خروج جائز ہوتا۔ اب میں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کروں گا اور اس کی 5 مثالیں پیش کروں گا، پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ پھر 25 منٹ کی گفتگو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگی، اس کے بعد کھانے کا وقفہ، اور پھر اس کے بعد سوال جواب ہوں گے۔ سوال جواب پہلے نہیں ہوں گے، سوال جواب میں صرف وہی بیٹھے گا جس کو شوق ہوگا۔ جب میں اتنی دور سے آیا ہوں 2 گھنٹے کا سفر کر کے، تو جس کو شوق ہے وہ بیٹھے گا، سب کو زبردستی ہم نے نہیں سنوانے۔ تو یہ 5 مثالیں میں بیان کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اگر حکمران کی خلافت تو قائم ہے لیکن اس کے کچھ اعمال برے بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے ایٹیچیوڈ کیا رکھنا ہے۔ پہلی مثال صحیح بخاری میں، یہ بڑی کڑوی باتیں اب شروع ہو رہی ہیں، لہذا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلی مثال صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق غزوہ خندق کے چیپٹر میں 4108 نمبر، جس کو میں کڑوی گولی کہتا ہوں۔
صفین میں تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی. صحیح بخاری 4108. بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا، لیکن اگر نکل آئے تو ان مولویوں کے گریبان پکڑیں کہ یہ حق بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے. بخاری میں نہیں لکھی پائی جی. وہی بات جو وہ سعودی عرب کا مولوی مجھے کہتا ہے مسجد حرام میں بیٹھا ہوا کہ حدیثاں کتوں کٹیاں نے، میں کہ ایتھوں ہی گئی ہیں تسی چھڑ دیتی ہیں پڑھ لی ہیں. بخاری شریف حدیثیں تو آپ سے سمجھ یہیں سے نکلی ہیں نا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اس کے لیے تو نہ داڑھی سفید ہونے کی ضرورت ہے، علم وراثت میں نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. بخاری 4108. تو تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا. وہ خطبہ دیا تو حضرت حفصہ ام المؤمنین جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، تم جا کے ان کی تقریر سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی اپنی مہم چلا رہے ہیں. جیسے یہاں بھی اگر وہ پارٹی میں سے کوئی مین بندہ نکلے ہو کہتے ہیں دوسری پارٹی نہ ٹور گیا ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے، بہن ماں بھی لگتی تھی، ام المومنین بھی تھی، بہن بھی تھی. تو وہاں پر گئے. وہ وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا. اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس امر میں وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، مولا عمر. مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں. لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قصاص عثمان تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ پتا چل گیا کیا تھا. فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموک میں اور قادسیہ میں پرشین امپائر، جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اصل میں بدلہ اتارا نا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف 6 بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بات. پہلے نمبر پر کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا. انہوں نے کہا تسی 6 بندوں نے نام لے کے گئے ہو، علی دا پہلا نمبر تھا، میں ہوں جواب دینا تواڈے وفات تو بعد. جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر، اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا. عبداللہ بن عمر نے کہا اور پائی حسین نہیں روزانہ ماواں جمدیاں، حسین حسین ہی سی. اور ہی کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوئے؟ یہاں ایک ڈکٹیٹر بدماش مشرف بیٹھا رہا، قتل کیا اس نے مسلمانوں کو لال مسجد کے اندر، کون لوگ اٹھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی جان دینا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں، اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 حدیث ہے. اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں، معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے. مولا علی وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کافر تھے اس وقت، اور وہ تم سے قتال کرتا تھا. آج فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو. پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. حسین روزانہ نہیں ماما جمنیاں، خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کر لیا. حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. اب پتا چلا کہ کیا ہوتا تھا زبان کھولنے میں، یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے. اور وہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے، لیکن کہا میرے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے، میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول میں میری وجہ سے کوئی بندہ نہ حق قتل ہو. یہ خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ پتا چل گیا. خلافت و ملوکیت کا میں نے ایک ہی جملہ انڈر لائن کیا، وہ یہ والا ہے، کمال جملہ لکھا. اللہ اکبر. تو آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کتنے حقائق الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں گے. اب یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے، میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھاؤں. وہاں انہوں نے کہا میں
عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری 3671. قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کے فضائل میں یہ لے آئے ہیں حدیث صحیح بخاری میں کہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی. یہ اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. میں نے کہا ابا جان ابو بکر کے بعد کون؟ فرمایا عمر. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو ابا جان آپ ہی ہیں. تو حضرت علی نے کہا واللہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 کی پریکٹیکل تفسیر مولا علی. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمان ہوں. اللہ اکبر الحمدللہ. سائملٹینیس کنٹراسٹ. دوسری مثال انتہائی ڈینجرس. صحیح مسلم میں 4776 ہے کتاب الامارہ چیپٹر میں. عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں پر ایک تابعی آئے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، اور وہ آ کر بیٹھ کے عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں حدیث بیان کر رہے تھے. انہوں نے وہاں پر اطاعت امیر کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، اس کے خلاف نہ ہو اور اس کی اچھی باتوں میں اطاعت، اور یہ اس طریقے سے حدیث جب سنی تو یہی تابعی ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص آپ کہہ رہے ہیں حکمران کی اطاعت کرو، یہ کیا حدیث آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے محفوظ کیا، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا تھا. اب وہ تابعی کہنے لگے عبداللہ بن عمر بن عاص لیکن آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ہمارے امیر ہیں، وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. یہ صحیح مسلم 4776 جس پہ سعودی عرب کا مولوی کانپنے لگ پڑا کہنا ہے کہ تو کٹی جائے، میں کہ تو ہی گئی جے اے حدیث جے صحیح مسلم دی. جبکہ اللہ کہتا ہے، آیت پڑھ دی تابعی نے صحابی کے ساتھ، دیکھیں ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہ علمی گفتگو ہے. اس نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر کی اطاعت کرو، اور قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 پڑھی اس نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو باطل طریقے سے مال نہ ایک دوسرے کا ہڑپ کرو. اور پھر آگے چلتا ہے ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو. اور آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے لوگوں کو ناحق طریقے سے قتل کریں اور ان کا مال ہڑپ کریں، ہم کدھر جائیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر، اور معاویہ کی نافرمانی کرو جب وہ اللہ کے خلاف تمہیں بات بتائے. یہ وہ بات ہے. یہ ہم کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف اس طریقے سے ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کفر کریں اعلانیہ پھر معاملہ الگ ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران کی اطاعت امیر کی اطاعت صرف معروف میں ہے، بھلائی کے کاموں میں. اگر وہ برائی کے کاموں میں کہتا ہے اس میں کوئی اطاعت نہیں. اللہ کی نافرمانی میں اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر امیر بنا کر بھیجا، تو ان کے ساتھ باقی اصحاب بھی تھے. اس نے وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کی، ان کو آگ لگائی اور کہا اس میں چھلانگ لگاؤ، میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت کرو. اے چنگی زبردستی ہے. تو صحابہ نے کہا اے گل تو نہیں مننی تہاڈی، اسی ہم نے آپ کی یہ بات نہیں ماننی، اور چھلانگ نہیں لگائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت واپسی پہ پہنچی. آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے امیر کی اطاعت کر کے اس لکڑی کی آگ میں کودتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے. اطاعت صرف معروف میں ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی. اللہ اکبر.